فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل بحر ہند میں واقع صاف شفاف نیلگوں پانیوں اور سفید چمکتی ریت کے ساحلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ایک چھوٹا سا مسلم ملک مالدیپ ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو مالدیپ کی تاریخ، سیاحتی مقامات اور مالدیپ کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ہے، لیکن حسب معمول ایک بار پھر چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ 298 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا مالدیپ کل 1192 جزائر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے صرف 200 جزائر پر انسان آباد ہیں۔ یہ جزائر 580 کلومیٹر شمال سے جنوب اور 130 کلومیٹر مشرق سے مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مالدیپ کے یہ جزائر 9000 مربع کلومیٹر کے اندر سمندر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے مالدیپ دنیا میں 187ویں نمبر پر آتا ہے۔ مالدیپ کی آبادی 4,50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مالدیپ دنیا میں 175ویں نمبر پر آتا ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے۔ دارالحکومت مالے 5.8 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مالے مالدیپ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ مالے کی آبادی 1,30,000 افراد پر مشتمل ہے۔ مالے کے بعد ادو مالدیپ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ادو شہر کی آبادی 40,000 افراد پر مشتمل ہے۔ مالے شہر میں موجود ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مالدیپ کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے۔ مالدیپ میں کل 12 ایئرپورٹس ہیں، جن میں 4 بین الاقوامی ایئرپورٹس اور 8 لوکل فلائٹس کے لیے ایئرپورٹس موجود ہیں۔ مالدیپ نے باقاعدہ طور پر 26 جولائی 1965 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ مالدیپ میں 98.4% لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ صرف 1.6% لوگوں کا تعلق بدھ مت اور دیگر مذاہب سے ہے۔ مالدیپ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 3 صدی قبل از مسیح مالدیپ میں بدھزم کو ماننے والے لوگ آباد تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ سری لنکا اور جنوبی انڈیا سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سنہالی کہا جاتا ہے اور یہ لوگ ابھی بھی سری لنکا میں آباد ہیں۔ 3 صدی قبل از مسیح سے 12ویں صدی عیسوی تک بدھزم مالدیپ کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ مالدیپ کے مقامی ماہر آثار قدیمہ حسن احمد منکو نے 1990 میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں حسن احمد نے مالدیپ کے 59 جزیروں میں قدیم زمانے میں بدھزم کو ماننے والوں کے آباد ہونے کی تصدیق کی۔ 12ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان تاجر مالدیپ میں اسلام لے کر آئے۔ اس وقت مالدیپ کا بادشاہ دوہیمی تھا۔ دوہیمی نے مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر 1153 میں اسلام قبول کر لیا۔ کچھ حکایات میں 1153 عیسوی کی بجائے 1193 عیسوی کا یہ وقت لکھا گیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دوہیمی نے اپنا نام تبدیل کر کے سلطان محمد العادل رکھ لیا۔ 1932 تک 6 مسلمان شاہی خاندانوں نے مالدیپ پر حکومت کی۔ 1932 میں مالدیپ کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا، جبکہ بادشاہ کا برائے نام وجود 1965 تک رہا۔ 1340 میں مسلمان مہم جو ابن بطوطہ نے بھی مالدیپ کا سفر کیا۔ 1558 عیسوی سے 1573 عیسوی کے دوران پرتگالی مالدیپ پر قابض رہے۔ 17ویں صدی کے دوران مالدیپی سلطنت اور سری لنکا ہالینڈ کے زیر اثر تھے۔ 1796 میں برطانیہ نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنا نو آبادیاتی بنا لیا۔ 1965 میں مالدیپ نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ 1968 میں مالدیپ کا تعارف ایک جمہوریہ کے طور پر ہوا اور شاہی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ 29 مارچ 1976 کو آخری برطانوی فوجی دستہ مالدیپ سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے مالدیپ
اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ 26 دسمبر 2004 کو بحرہ ہند میں آنے والی ایک سونامی نے بہت سارے ایشیائی ممالک کے ساتھ مالدیپ میں بے پناہ تباہی مچائی۔ اس سونامی میں ماں سوائے 9 مالدیپی جزائر کے باقی تمام جزائر تباہی کا شکار ہوئے۔ سونامی کے نتیجے میں مالدیپ کی جی ڈی پی کا 62% یعنی $400 ملین کا نقصان ہوا۔ 102 مقامی اور 6 فورنرز اس سونامی کا شکار ہوئے۔ مالدیپ سطح سمندر سے 4 سے 11 فٹ تک بلند ہے۔ مالدیپ کی کرنسی مالدیوین روپیہ ہے۔ ایک مالدیوین روپیہ پاکستانی 7.19 روپے کے برابر ہے۔ مالدیپ کا کالنگ کوڈ +960 ہے۔ مالدیپ کی اکانومی کا سب سے زیادہ انحصار ٹورزم انڈسٹری پر ہے۔ مالدیپ آنے والے سیاح پہلے سے طے شدہ پیکج کے تحت 87 جزائر میں سے کسی بھی جگہ اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں۔ مالدیپ کے ساحل صاف شفاف نیلگوں پانیوں اور سفید ریت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ مالدیپ میں کچھ پتھریلے ساحل بھی ہیں۔ مالدیپ میں کچھ ایسے پتھریلے ساحل بھی موجود ہیں جہاں پر سیاح آسانی سے مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سیاح سمندری بڑی مچھلیوں، ویل اور شارک کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ دی مالے فرائیڈے ماسک مالدیپ میں سب سے پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد 1656 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ مسجد اپنی اسلامی فن تعمیر کی وجہ سے نہایت ہی دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ مسجد میں 5000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر سمندری پتھر سے کی گئی ہے۔ مالے فرائیڈے ماسک کو بے مثال فن تعمیر کی وجہ سے 2008 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے براعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ دنیا میں موجود تمام مسلمان ممالک میں سب سے چھوٹا ملک بھی ہے۔ دیہیوی اس ملک کی زبان ہے۔ سری لنکا میں بولی جانے والی سنہالی زبان دیہیوی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ مالدیپ میں سنہالی اور انگلش زبان بولی جاتی ہے۔ پرتگال نے مالدیپ پر حملہ اور پھر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیت کو یہاں کا قومی مذہب قرار دیا، جس کی وجہ سے مالدیپی لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور پرتگالی حکومت کو اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے کوئی غیر مسلم مالدیپ کی کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مالدیپ کی تمام آبادی کا تعلق سنی فرقے سے ہے۔ مالدیپ کے لفظ کے مختلف مطلب لیے جاتے ہیں۔ مالے زبان میں ملائی پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں مالا دیپوا لفظ کا مطلب جزائر کا ہار بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں مالدیپ کا لفظ مہیلا دیپوا لفظ سے نکلا ہے۔ ہندی میں مہیلا کا مطلب عورت یا مادہ ہے۔ اس طرح مہیلا دیپوا کا مطلب عورتوں کا جزیرہ بنتا ہے، اور کچھ لوگ اسے عربی کے لفظ محل سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن جب مالدیپی جزائر کا نقشہ دیکھا جائے تو یہ جزائر کا ایک ہار ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ مالدیپ کے 100 جزائر ایسے ہیں جنہیں ترقی یافتہ کہا جا سکتا ہے، اور یہی 100 جزائر سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ مالدیپ کا دارالحکومت دنیا بھر میں اپنی مچھلی منڈی کی وجہ سے مشہور ہے۔ مالدیپ میں صدارتی نظام نافذ ہے۔ پارلیمنٹ صدر کا انتخاب کرتی ہے۔ صدارتی عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ مقامی طور پر پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے، جس کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے۔ ان میں سے 18 ارکان مالے شہر سے اور باقی ممبران کو 19 مختلف جزائر سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے مالدیپ میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ ماسوائے چند جزائر پر کچھ ہوٹلوں کے پورے ملک میں شراب پر پابندی ہے۔ رمضان میں سیاحوں پر پبلک مقامات میں کھانے کی سخت پابندی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ہوٹلز میں ان پابندیوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ مالدیپ کے دارالحکومت مالے کو بادشاہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر سے شاہی نظام کی ابتدا ہوئی تھی۔ مالدیپ کے 20 ایسے جزائر ہیں جن کی آبادی 1000 افراد سے زیادہ ہے، جبکہ باقی کے جزائر پر اس سے بھی کم آبادی ہے۔ مالدیپ کے جنوبی جزائر میں زیادہ لوگ آباد ہیں، جبکہ شمالی جزائر میں بہت کم لوگ آباد ہیں۔ مالدیپ ایشین ممالک کی تنظیم سارک اور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا رکن ملک ہے۔ مالدیپ میں زیادہ تر خوراک دوسرے ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ مالدیپی آبادی کی زیادہ تر خوراک ناریل اور مچھلی ہیں۔
ملک کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار مچھلی اور کشتی سازی پر ہے۔ مالدیپ کا زیادہ تر موسم گرم ہونے کی وجہ سے سردیوں میں کافی تعداد میں سیاح مالدیپ کا سفر کرتے ہیں۔ نومبر سے اپریل تک کا عرصہ سیاحت کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ اس کے بعد مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ مئی سے نومبر تک جاری رہتا ہے۔ مالدیپ کے مقامی ہوٹل اپنے فن تعمیر کی وجہ سے ایک مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سونیوا جلی ریزورٹ ہے۔ یہاں پر لکڑی سے 45 ایسے شاندار بنگلے تعمیر کیے گئے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بہت سادہ سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر نہایت ہی جدید سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ سونیوا جلی ریزورٹ میں سیاح چاندنی رات اور سن باتھ کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بنگلے سمندر میں واقع ہونے کی وجہ سے ان کے پاس پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے، اور ان بنگلوں کو آپس میں ملانے کے لیے پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ للی بیچ مالدیپ میں واقع ایک نہایت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ سمندر میں موجود ایک جزیرے پر واقع اس ساحل کے ہوٹلز میں سوئمنگ اور مساج کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولیات میسر ہیں۔ 2009 میں اس سیاحتی مقام کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا گیا۔ ساحل سمندر پر واقع ہوٹلز کو دنیا کے کسی بھی ملک کے 5 اسٹار ہوٹلز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ نیلادو ریزورٹ کا شمار مالدیپ کے چھوٹے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واقع 19 ہوٹلوں کا شاہانہ انداز سیاحوں کے لیے نہایت ہی پرکشش ہے۔ یہاں پر واقع تمام ہوٹلز شیشے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ویلیگن آئلینڈ ریزورٹ بھی ایک نہایت ہی خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پر صرف ایک 4 اسٹار ہوٹل ہے۔ ہوٹل میں 76 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مالدیپ کی 1968 سے اب تک 5 صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ 11 نومبر 1978 کو منتخب ہونے والے صدر مامون عبد القیوم کو 6 بار مالدیپ کا صدر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مامون عبد القیوم 2008 تک مالدیپ کے صدر رہے۔ مالدیپ کے موجودہ صدر عبداللہ یامین ہیں، جو کہ 17 نومبر 2013 سے اب تک مالدیپ کے صدر ہیں۔ ایشیا میں واقع ہونے کی وجہ سے مالدیپ اور پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم میں اتنا زیادہ فرق نہیں۔ غوطہ خوری اور سمندری حیاتیات میں دلچسپی لینے والے افراد کے لیے مالدیپ کو دنیا کا بہترین مقام قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں چند مقامات پر سیاح مچھلیوں کو خوراک ڈالتے ہیں، جن کی وجہ سے ساحل سمندر پر نہایت ہی خوبصورت اور مختلف رنگوں میں مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر سیاح بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ کچھ سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر میں 8 سینٹی میٹر پانی بڑھا، جس کی وجہ سے مالدیپ کا وجود نہایت خطرے میں ہے۔ 14,000 امریکی ڈالر مالدیپ میں فی کس آمدنی کے ساتھ مالدیپ جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے، مگر مالدیپ کی اکانومی 5 بلین ڈالر کے ساتھ جنوبی ایشیا میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ 14 لاکھ کے قریب سیاحوں نے 2016 میں مالدیپ کا سفر کیا۔ پاکستانی سیاحوں کے لیے مالدیپ کی ویزا پالیسی بہت آسان ہے۔ کسی بھی پاکستانی سیاح کی مالدیپ میں انٹری فری ہے، اور پاکستانی سیاحوں کو 1 مہینے کے لیے فری ویزا دیا جاتا ہے۔ مالدیپ میں ساحل سمندر پر سب سے زیادہ والی بال کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واٹر سکینگ، فٹ بال اور ٹینس مالدیپ کے سب سے مشہور کھیل ہیں۔ مالدیپ میں شرح تعلیم 98% ہے۔ مالدیپ میں ویل مچھلیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان مچھلیوں کی لمبائی 18 سے 32 فٹ تک ہوتی ہے۔ ناریل کا درخت مالدیپ کا قومی درخت ہے۔ روز پنک مالدیپ کا قومی پھول ہے۔ وائٹ بریسٹڈ واٹر ہین مالدیپ کا قومی پرندہ ہے۔ یلو فن ٹونا مالدیپ کا قومی جانور ہے۔ مالدیپ دنیا بھر میں سیاحوں کے لیے محفوظ مقامات میں سے ایک ہے۔ مالدیپ کے کھانوں کا مچھلی، ناریل اور نشاستہ اہم جزو سمجھے جاتے ہیں۔ مالدیپ کا قومی کھانا گیروڈیا ہے۔ اس ڈش میں مچھلی کی یخنی بنا کر اوپر نشاستے کے پتے ڈال کر مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے۔ 2009 میں مالدیپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ مالدیپ کی کیبنٹ نے پانی کے اندر گلوبل وارمنگ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے میٹنگ کی۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو مالدیپ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔